فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے پیدا کرے وہ چیز جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، مثلا ساگ سبزی وہ چاہیے، وقصائیہا، اور ککڑیاں چاہیے، ککڑی، وفومیہا، اور گھیوں گندم، وعدسیہا، مسور کی دال، وبصلیہ، اور پیاز، یہ سبزیاں ہمیں چاہیے زمین سے اگتی ہیں، ہمیں وہ پکا کے ہمیں کھانی ہے، ہمیں اللہ اس کا انتظام کر کے دے۔ یہ بھی وادی تیہ کے اندر انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلتے ہو اس چیز کے ساتھ جو ادنا اور خسیس چیز ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ یعنی جنت کے من و سلوہ کے بدلے میں تم یہ خسیس اور ردی چیزیں لے رہے ہو، جس میں مشقت بھی ہے، خود اگاؤ کے، جو زمین اس مٹی میں سے نکلتی ہیں، ظاہر مٹی میں سے جو نکلتی مٹی تو ہے، اور یہ جو آ رہا ہے یہ جنت سے آ رہا ہے، جنت سے جو آ رہا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا لطیف رزق ہے، اللہ کی لطافت کے ساتھ بنا ہے، اس کو تم جو گھٹیا سمجھتے ہو، اور یہ مٹی میں سے جو آ رہا ہے مٹی، وہ مٹی جو کبھی ساگ کی شکل میں، مٹی کبھی پیاز کی شکل میں، مٹی کبھی ککڑی کی شکل میں، مٹی کبھی دال کی شکل میں، تو یہ سب مٹی تو ہے، تم کتنے نالائق ہو، ایک ادنی چیز لے رہے ہو اعلیٰ کے بدلے میں۔ یہ کہی اہبطوا، اب یہ بات ہو گئی تو اللہ نے پھر کہا ٹھیک ہے اگر یہ چاہیے اہبطوا مصرا، ان کو کہ اس ملک کے اندر چلے جائیں، یعنی بیت المقدس میں اس ملک میں اتر جائیں، فإن لکم ما سألتم، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے مانگا ہے، یعنی تمہیں وہاں سبزیاں ملیں گی، ساگ بھی ملے گا، وہاں مسور کی دال بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ہے ان کو، چپکا دی گئی ہے ان کے ساتھ ذلت اور مسکنت، یعنی یہ یہود جو ہے بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے لیے گویا کہ یہ بھی اچھا یہ بھی دیکھو ان کی گستاخی کے نتیجے میں یہ ذلت اور مسکنت کا جو قہر ان کے اوپر ٹوٹا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہود کو آپ دیکھ لیں، یہود کی اپنی ذاتی کو ڈگنیٹی نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے سہارے پر ان کا عزت اور مقام ہے۔ آج اسرائیل جو ان کا ملک ہے، وہ اسرائیل بھی امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے سہارے پر زندہ ہے، ان کی اپنی ذاتی کو طاقت نہیں ہے۔ یہ لوگ ان کے پشت پناہ ہیں، گویا کہ اسرائیل جو ہے امریکہ برطانیہ فرانس کی چھاونی ہے، گویا کہ ان کی ایک چھاونی بنا دی گئی ہے، اس طرح ان کو تحفظ حاصل ہے، ورنہ ذاتی ان کی کیفیت کو آپ دیکھیں، جتنا بھی بڑا مالدار ہو چہرے پہ مسکن سے ٹپک رہی ہوتی ہے، مسکین ہر جگہ بنے رہتے ہیں، مظلوم بن کے جو ہے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اصل میں یہ مسکن اور ذلت یہ ان کے اوپر مار دی گئی، حضور فرمایا چپکا دی گئی ہے، یہ کسی قیامت تک کے لیے چپکی رہے گی، ہٹے گی نہیں، ہٹے گی نہیں۔ اس لیے تو فرمایا کہ دیکھو یہ بھی ان کی گستاخی کے نتیجے میں کہ جنت کے کھانوں کی ناقدری کی، تو اس ناقدری کے یہ گستاخی کی بات تھی، بے ادبی کی بات تھی کہ آپ جنت کے دسترخوانوں کا انکار کر کے اپنے زمین کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ گستاخی بے ادبی پر اللہ تبارک و تعالی ذلت ان کے اوپر ڈال دی، تو ذلت اور مسکنہ ان کے اوپر ڈال دی۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا تھا ان پر ذلت اور مسکنہ ڈال دی گئی، لیکن اگر یہ ذلت اور مسکنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو بحبل من اللہ اور بحبل من الناس، یا تو یہ اللہ کی رسی اگر مضبوط پکڑ لیں گے تو اللہ دوبارہ سے ان کو وہ عزت عظمت اور قوت دے دیں گے، اور یا بحبل من الناس، یا انسانوں کی رسی مضبوط پکڑ لیں گے تو ان کو کسی ظاہری طور پر ان کو ایک عزت اور وقار نظر آ جائے گا، مل جائے گا۔ لہذا وہی ہوا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی نہیں پکڑی، کیونکہ اللہ کی رسی پکڑے تو محمد کو مان لیتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو بحبل من الناس انسانوں کی رسی پکڑ لی۔ بحبل من الناس سے مراد کیا؟ یہ وہ سپر پاور طاقتیں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، ان کا دامن انہوں نے پکڑ لیا، تو نتیجہ یہ کہ اللہ نے ظاہری طور پر ان کو ایک وقار اور عزت دنیا میں دے دی۔ اس لیے فرمایا وباء بغضب من اللہ، انہوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ مول لے لیا، وباء بغضب من اللہ، تو اللہ کا غصہ انہوں نے لے لیا۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ سارا غضب کیوں ٹوٹا؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا۔